بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ احد میں صحابہ کی فداکاریاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈال بنا لیا تھا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے، جانی انہوں نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اس طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اس طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، جہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا، انہوں نے اپنا منہ اور رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران حبیب بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے، کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک حبیب بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن ٹھیک کتنا رہا ہے؟ ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر حبیب بن خلف نے درد سے کراتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذیل مزاج کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات اصل یہ تھی کہ مکہ میں حبیب بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوڑ رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح کرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی سے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے۔
ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھو دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں اس میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور آ کر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹا اور چہرہ انور بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہو گئے تھے۔ عود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن کمیہ کو دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن کمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور لہو بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہم تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی۔
یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا۔ تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کی اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔